دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ دیر کے لیے آپ کی اٹینشن ریکوائرڈ ہے. سر احمد, آپ لوگ کے کیریئرس کے بارے میں بھی فکرمند ہوتے ہیں, فیوچر کے بارے میں فکرمند ہوتے ہیں, یہ ہم سب جانتے ہیں. اسی ایفرٹ کے سلسلے میں غزہ ایک ایسا ورڈ بن چکا ہے, ایک ایسا ناؤن بن چکا ہے, ایک ایسا ورڈ بن چکا ہے, ایک ایسا ایڈورب, ایک ایسا ایڈجیکٹو بن چکا ہے کہ انگلش میں اس کے سارے میننگز موجود ہیں. اور غزہ کے ساتھ جو بلیڈ ہونے والا خون ہے, اس کے ساتھ جو احساس ہے, اس کے لیے کسی شاید جیسے کہا کہ اس کے لیے کوئی مسلمان ہونے ضروری نہیں ہے. ایک انسانیت کا اس کے اندر جو بریتھ کر رہا ہے, جو انسان ہے, اس کے ساتھ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے دنیا ساری تماشائی کرنی ہے. تو ہم تو اپنی زندگی میں جی رہے ہیں, باربیکیوز بھی چل رہے ہیں, بقرعید بھی ہوئی ہے خیر واقعے سے. ہمارے پاس ڈاکٹر کامران صاحب آج ہمارے گیسٹ ہیں, اور وہ کچھ دیر ہم نے ریکویسٹ کر کے ٹائم نکالا ہے, شاید ہارڈلی 30 منٹس ہوں گے آپ کے ساتھ ان کے. ڈاکٹر عامر صاحب یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ غزہ کا وہاں کا ان کا وزٹ بھی رہا ہے, وہاں کو خود دیکھ کر آئے ہیں. وہ چیزیں آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کے لیے لائیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ بھائی کیا ہو کیا رہا ہے وہاں پہ, جو دیکھا ہے وہ ایک ساتھ. کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی گریجویشن تو یہیں سے ہے, پھر فیلوشپ اور ساری ٹریننگ کا سلسلہ یو ایس سے تھا اور ابھی کینیڈا میں ہوتے ہیں. تو چونکہ یہاں پہ تو ان کی ڈفرینٹ ٹاکس چل رہی ہیں مختلف جگہوں پہ, تو ہم نے سر نے کہا کہ یار اگر ایسا ہے تو پلیز ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی بریف کیا جائے. تو بچوں, گیسٹ کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے, بیچ میں موبائل فون کو سائلنٹ کر لیا جائے, بات نہ کی جائے, کوئی کامنٹ نہ کیا جائے, اور ایک اپنی ایک انسانیت کے ناطے جو ذمہ داری ہے ہماری, ہم ان کو سنیں اور کچھ کوشش کریں کہ ہمارے اندر ایٹ لیسٹ یہ احساس بیدار ہو جائے کہ یار کیا ہم غزہ کے لیے صرف دعائی کر سکتے ہیں, کیا بائیکاٹ کر سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے آپ سے, اس سوال اپنے آپ سے پوچھیں. تو میں انشاءاللہ بغیر کسی مزید وقت لیے سر کو دیتا ہوں, اور ڈاکٹر کامران صاحب آپ سے انشاءاللہ پھر بات کروں. السلام علیکم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. غزہ کا جو ٹاک ہے کافی دفعہ میں نے کیا, کینیڈا میں بھی اور دوسری جگہوں پہ. کبھی تو بہت آسان لگتا ہے اور کبھی اتنا مشکل کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کو کس طرح سے ڈسکرائب کیا جائے. الحمدللہ آپ سب اویئرنیس تو آپ سب کو ہوگی سوشل میڈیا کے ذریعے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور کوئی مسلمان کا دل ایسا نہیں ہے جو اس سے متاثر نہ ہوا ہو, اور کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا کہ ہم اس کے بارے میں نہ سوچتے ہوں. ہم لوگ جب غزہ گئے لاسٹ ایئر 2024 میں, انفیکٹ اس سے پہلے میں کوشش کر رہا تھا ایون وار سے پہلے کہ ہم وہاں جا کے وزٹ کریں, کیونکہ کچھ گروپس ہیں ایسے کہ جو کہ وہاں پہ جا کے والنٹیئر ورک کرتے ہیں. تو اس کے بعد جب غزہ کی وار شروع ہوئی اکتوبر کے بعد, اس وقت سے خواہش تھی کہ وہاں کسی طریقے سے جایا جائے, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے گروپس جا رہے تھے. تو جو میں نے دیکھا وہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وار سینز ڈسکرائب کروں. وہاں پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے بچے جو ہیں وہ بھوک کے مارے جو ہے ان کا انتقال ہو رہا ہے. کتنے لوگ جو ہے وہ آلموسٹ 90% جو ہے وہ بے گھر ہیں اور وہ اپنے کیمپس میں رہ رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ ایکیوٹلی انجرڈ ہمارے پاس آتے تھے اور ER جو ہے وہ بھرے ہوئے ہوتے تھے, کسی کے لمز نہیں ہیں, کسی کے جو ہے وہ آن دا اسپاٹ دے ڈائیڈ. تو ایسے سینز تو بہت ہیں ڈسکرائب کرنے کے لیے, لیکن جو ایکچوئل چیز جو میں نے وہاں سے گراسپ کی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, کہ جو کہ پاسبلی میں اگر نہیں جاتا تو میں کبھی بھی وہ چیز ڈسکور نہیں کرتا جو میں نے کی ہے. تو انسٹیڈ آف گوئنگ انٹو دی ڈیٹیلس کہ وہاں پہ کیا مشکلات ہیں, کیا مظالم ہیں, آئی تھنک میجورٹی آف اس
از اویئر آف اٹ. ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آلموسٹ ایوری پرسن مائٹ ہیو سین دا ویڈیوز جو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرتی ہیں آئے دن. بعض لوگ دیکھ سکتے ہیں, بعض لوگ نہیں دیکھ پاتے, لیکن یہ تو بات طے ہے, ہر ایک شخص کو اس کا پتہ ہے کہ وہاں کس قدر ظلم ہو رہا ہے. لیکن یہ داستان جو ہے وہ ظلم کی داستان نہیں ہے, یہ داستان انسپریشن کی داستان ہے. اور مایوسی کا اس میں ایک تھوڑا سا بھی ایلیمنٹ بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ جب ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں, جب ہم نیوز سنتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے کچھ نہیں ہو رہا, کوئی کچھ نہیں کر رہا, تو آلموسٹ 90% لوگوں سے میں یہی سنتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ایسی بات نہیں ہے. غزہ کے لوگوں نے جو مجھے سکھایا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور اٹس اے اسٹوری آف انسپریشن, اٹس اسٹوری آف ڈیڈیکیشن اینڈ اسٹوری آف ریزیلینس, جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں ایک آپ کو آئیڈیا دینا چاہتا ہوں کہ غزہ ایکچولی ہے کیا. کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جب میں واپس آیا کہ تم مسجد اقصیٰ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے, اور یہ کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. مسجد اقصیٰ از ٹوٹلی ڈفرینٹ اسفیئر آف دیٹ ریجن, اور غزہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو میں آپ کو بس ایک آئیڈیا دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پورا فلسطین ہے جو کہ قبضہ کر لیا گیا ہے, تو اس کے اس اینڈ پہ ٹھیک تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کا میپ ہے, تو اس میں بیسیکلی غزہ از جسٹ دس اسٹرپ جو ایک طرف باؤنڈ ہے آکیوپائڈ پیلسطین سے, اور ایک طرف جو یہاں پہ اوشن ہے, اور اس طرف ایجپٹ ہے. پھر غزہ اٹ سیلف جو ہے اٹس ڈیوائڈیڈ انٹو 5 پارٹس. تو اگر یہ غزہ اسٹرپ ہے, تو یہاں پہ جو ہے یہ نارتھ غزہ کہلاتا ہے. دس از غزہ سٹی, دس از دیر البلا, اور پھر یہ خان یونس, اور پھر یہ رفح. یہاں پہ ایجپٹ ہے. یہاں پہ جو بارڈر ہوتی تھی, تو آبویسلی یہ ساری بارڈر از ود آکیوپائڈ اسرائیل. یہاں پہ سی ہے وچ از آل کنٹرول بائی اسرائیل. صرف ایک چھوٹا سا پورشن ہے جہاں پہ دے آر الاؤڈ ٹو گو ان ٹو دا سی فشنگ کرنے کے لیے یا دوسری چیزیں کرنے کے لیے, بٹ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو بیانڈ سرٹن ایریا. اور یہ والی جو بارڈر ہے, جب میں گیا تھا اس وقت رفح واز ناٹ انویڈیڈ. سو آپ نے سنا ہوگا کہ جب لاسٹ ایئر اور دا ایئر بیفور جب وار شروع ہوئی تھی, تو آل دا پیپل فرام نارتھ ور فورس ٹو گو ساؤتھ. اور اس وقت تک جو ہے آلموسٹ ایوری سنگل پرسن ہیز مووڈ ملٹیپل ٹائمس. کبھی ان سے کہتے ہیں کہ یہاں سے یہاں جاؤ, کبھی کہتے ہیں یہاں سے یہاں جاؤ, تو دے آر آلویز آن دا رن. غزہ کا جو ویسٹ ٹو ایسٹ ایریا ہے وہ اونلی 7 کلومیٹرس, اور فرام نارتھ ٹو ساؤتھ جو ہے اٹس اونلی 41 کلومیٹرس. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں اٹس اباؤٹ 352 اسکوائر کلومیٹرس, کہ جو اس میں 2.1 ملین لوگ رہ رہے تھے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ پرابیبلی کراچی کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہوگا جہاں پہ 2.1 ملین لوگ رہ رہے ہیں. اس میں جب وار شروع ہوئی تو یہاں کے آلموسٹ, اور رفح کی جو پاپولیشن تھی پری وار واز اونلی اباؤٹ 265,000 پیپل. تو وہ اکوپ نہیں تھا کہ وہاں پہ اتنے سارے لوگ آئیں. جب میں گیا تھا تو یہ پورا علاقہ اوپر کا نارتھ کا میجورٹی آف پیپل ور فورس ٹو گو ڈاؤن ساؤتھ,
اور پھر صرف یہاں سے لے کے یہاں تک اس ایریا میں زیادہ لوگ تھے، اور مینلی رفح کے اندر لوگ تھے جو کہ اس وقت 265 سے لے کر 1.7 ملین لوگوں کو اکاموڈیٹ کر رہا تھا اس وقت. تو اٹ واز اے ہیوج امپیکٹ ہر لحاظ سے. جو میڈیکل انسٹیٹیوشنس تھے وہاں پہ صرف چند ہاسپٹلس تھے جو کہ دے ور ناٹ اکوپڈ ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ مینی پیپل. پھر اس کے علاوہ وہاں پہ بہت سارے جو ان کا انفراسٹرکچر تھا دیٹ واز ناٹ ریڈی. تو ہر جگہ آپ کو کیمپس نظر آئیں گے جہاں پہ لوگ رہ رہے تھے. تو جب ہم گئے تھے تو یہ والی بارڈر جو تھی رفح، جو ایجپٹ اور فلسطین کے درمیان تھی، اٹ واز اوپن. تو اٹ واز ایزی ٹو کراس ان ٹو رفح. اور اس وقت جو ہے وہ آل دو اس کے بھی بہت سارے اسٹیپس تھے دیٹ وی ہیو ٹو گو تھرو، کیونکہ ایجپٹ کے اندر بھی بہت ساری سیکیورٹی، بہت سارے چیک پوائنٹس تھے. پھر وی میڈ اٹ انٹو غزہ. تو جو فرسٹ ہمارا انکاؤنٹر تھا وہ ایک نیونیٹل ہاسپٹل تھا جس میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جو کہ انف ہاسپٹل نہیں تھا، انف انکیوبیٹرز نہیں تھے، انف وینٹیلیٹرز نہیں تھے، کہ فزیشنز جو وہاں پہ تھے دے ور اوور برڈن. ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس 2 وینٹیلیٹر ہیں اور اگر ہمارے پاس 4 بچے ہیں تو کس کو سیو کرنا ہے، کس کو جانے دینا ہے. فار ایگزامپل ایک کپل آیا، ان کے پاس ٹوئنس تھے اور ایک اور فیملی تھی، ان کو بھی وینٹیلیٹر کی ضرورت تھی. تو اب 3 لوگ ہیں اور صرف 2 وینٹیلیٹرز ہیں. تو دے ہیڈ ٹو میک دس چوائس اس وقت کہ کس کو بچانا ہے کس کو نہیں. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دونوں فیملی کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ٹوئنس میں سے ایک کو جانے دیں تاکہ ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک بچہ ہو، اور دوسری فیملی کو ابھی ہم خوش رکھیں تاکہ ان کے پاس بھی ایک بچہ ہو. تو ایسے ڈیسیشنز ان کو روزانہ کے طور پہ جو ہے وہ انکاؤنٹر کرنے پڑتے تھے. لیکن اس کے باوجود اس پورے 2 دن ہم وہاں پہ رہے اس آئی سی یو میں اور پورے پیڈیاٹرک ہاسپٹل میں. تو ایک وہاں پہ مجھے فزیشنز ملے جو کہ نارتھ میں سے ساؤتھ میں آئے ہوئے تھے، اور رفح کے اندر وہ اس وقت مقیم تھے اور وہاں پہ کام کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ یو نو واٹ، پوری اپنی انہوں نے اسٹوری سنائی، ان کے ساتھ کتنا مشکلات ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا. پھر اس کے بعد وہ رفح کے اندر تھے اور وہاں پہ بھی کتنا آن اے ڈیلی بیسس جو ان کو چیزیں انکاؤنٹر کرنی پڑتی تھیں، کیونکہ بہت سارے بچوں کو وہ بچا سکتے تھے، بہت سارے بچوں کو نہیں بچا سکتے. اینڈ دس از ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو دا انجریز، کہ ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہ ہر وقت جو ہے وہ انجریز آ رہی تھی. وار واز گوئنگ آن، ہم جہاں پہ رہ رہے تھے دیر واز آلویز بامبنگ، ڈرونس، وہ سب کچھ تھا. لیکن رفح واز اسٹل ناٹ دیٹ بیڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس وقت جو میجر امپیکٹ تھا وہ میڈیکل پیشنٹس کا تھا، کہ ایسے جو پیشنٹس جن کو ہاسپٹل کی ضرورت ہے، آئی سی یو کی ضرورت ہے فار میڈیکل ریزنز، ناٹ وار ریلیٹڈ انجریز کے ذریعے، وہ سب سے بڑا امپیکٹ تھا جو کہ آبویسلی لوگ اس کو ریئلائز نہیں کرتے. لیکن میڈیکل پروفیشن میں اگر آپ کسی کو بولیں کہ آپ کا پورا جو ہے ہاسپٹل از کراؤڈڈ ود پیشنٹس، کراؤڈڈ ود ریلیٹیوز آف پیشنٹس، اور پھر وہاں پہ انجریز آ رہی ہیں، او آر ان کے جو ہے وہ بزی ہیں، تو جو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ ریگولر پیشنٹس، جو عام حالات میں جو میڈیکل پیشنٹس وہاں جاتے ہیں جو کہ لائف تھریٹننگ کنڈیشنز کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی ہیلپ نہیں ہوتی. ہمارے پاس پیشنٹس ہوتے تھے جو زمین پہ پڑے ہیں، ان کو ہم ریسسیٹیٹ کر رہے ہوتے تھے، جو کہ آبویسلی وار ریلیٹڈ انجریز سے نہیں آئے لیکن وہ کسی اور میڈیکل ریزن سے آئے. عام حالات میں ان کو آئی سی میں ہونا چاہیے اور وہ زمین پہ پڑے ہوئے. تو ایسی ساری سچویشن تھی. تو ڈسپائٹ دیٹ، میں نے ان سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ یو نو واٹ، ڈسپائٹ آل آف دس، جو بھی اس نے کہا، ہر ایک کی زبان پہ ایک چیز جو ہمیشہ رہتی تھی وہ الحمدللہ. وہ اپنی پوری داستان آپ کو سنائیں گے لیکن آخر میں کہیں گے الحمدللہ، دس از دا ٹیسٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ابتلا ہے اور ہم اس پہ راضی ہیں. تو وہ جاتے ہی جو سب سے بڑی چیز جو آپ کو اسٹرائک کرتی ہے وہ ان کا توکل اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنا ان کو توکل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی ہیں. یہ نہیں کہ وہ جاتے ہی جو ہے ہم کہے تو ہم سے کمپلین کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی ہیلپ نہیں کر رہا، اور جو ہے وہ سارے لوگ خاموش ہیں، اور جو ہے وہ انہوں نے کیوں ہمارے فریڈم فائٹرز نے کیوں یہ کیا جس کا کانسیکوینس اب یہ ہو رہا ہے اور ہم جو ہے وہ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. نن آف دیٹ. اس نے یہ کہا بلکہ کہ آئی فیل ٹرنکویلٹی ان مائی ہارٹ، کیونکہ اس وقت ایسی سچویشن تھی کہ نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ ان کے پاس
کوئی اور ریسورسز ہیں. جابس بھی جو وہ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ موسٹ آف دا فزیشنز ور ناٹ بینگ پیڈ. تو اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی فیل ٹرنکویلٹی ان دا ہارٹ وچ از ویری اسٹرائکنگ, کہ ایک شخص جو ہے وہ وار زون میں رہ رہا ہے, ہر وقت جو ہے اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے, اپنے بچوں کی جان کا خطرہ ہے, وہ ہر وقت وار انجریز دیکھ رہا ہے, بچوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے, لوگوں کو بھوک سے دیکھ رہا ہے. اس کے اپنے بچے جو اچھے خاصے گھروں میں رہتے تھے وہ بے گھر ہیں, اسٹریٹس پہ گھوم رہے ہیں, اور اس کے باوجود جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں جو ہے وہ سکون ہے. تو وہ کیا وجہ ہے کہ ان کے دل میں وہ سکون, وہ اطمینان ان حالات میں بھی موجود ہے؟ تو وہ ایک ہی چیز ہے, وہ ہے ایمان کی طاقت. دوسری چیز جو وہاں پہ میں نے دیکھی وہ ان کا ایثار ایک دوسرے کے لیے. وہاں پہ جو نیو نیٹل یونٹ تھا وہاں پہ 2 بچے تھے جو 6 months کے تھے, اور ان کی پیدائش نارتھ میں ہوئی. جس وقت وہ بچے ڈلیور ہو رہے تھے ان کی ماں نے ایک کسی ٹیکسی ڈرائیور کو کہا کہ اس بچے کو جو ہے تم لے جاؤ یہاں سے ساؤتھ میں, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ رہوں گی, یہ زندہ رہے گا, ایٹ لیسٹ مجھے اتنا ہوگا کہ میرا بچہ زندہ رہے گا. تو اس نے اس کے حوالے کر دیا. پھر وہ جو ہے اس کو کسی طریقے سے وہ بیچارہ بچہ جو ہے وہ آل دا وے فرام نارتھ جو ہے وہ, جو میں نے آپ کو میپ بتایا تھا میرے خیال سے واپس غائب ہو گیا. اینی وے وہ رفح سے نارتھ سے جو ہے وہ نیچے تک آیا, اور اس ہاسپٹل میں وہ ہی میڈ اٹ ٹو دیٹ ہاسپٹل. اور وہ 6 months کے بچوں کو وہیں پر ساری نرسوں نے پالا, وہی ان کی ماں تھی, وہی ان کے باپ تھے وہاں کے اسٹاف. اور اس میں سے ایک بچے کو وہ نرس اپنے گھر لے گئی اور اس کی وہ پرورش کر رہی تھی, اور ایک بچہ جو تھا وہ یحییٰ وہ وہیں پہ تھا. اور ماشاءاللہ وہی اس کا گھر تھا, وہی اس کے پیرنٹس تھے, وہی وہاں پہ تھا. تو وہ ان کا کمٹمنٹ, اور نہ ان کو ان کے ماں باپ کا پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں, اور نہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ کس طرح سے ان کو ملایا جائے گا, وہ لوگ زندہ بھی ہیں کہ نہیں زندہ, وہ بات کی بات ہے. لیکن ایک دوسرے کے لیے جو ان کا ایثار اور قربانی ہے وہ جو ہے اٹ واز ان میچڈ. یہاں تک کہ ہم جب وہاں پہ گئے تھے, چونکہ رمضان کا وقت تھا, تو اس وقت ان کو جو ہے وہ یہ فکر ہوتی تھی کہ ہم باہر سے آئیں تو ہماری کس طرح سے وہ خدمت کریں, ہم روزہ کب کس طرح سے کھولیں گے, ہم افطار کس طرح سے کریں گے. ہم جس گھر میں رہ رہے تھے اس گھر میں دوسرے فلسطینی جو فیملیز تھیں وہ روزانہ باقاعدہ ہمیں افطار بھیجا کرتی ہیں, جبکہ ان کے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اس سے ہمیں اتنی شرمندگی, کیونکہ جب ہم گئے تھے یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ہمیں بریفنگ ملی کہ وہاں پہ اپنے اتنا سیلف سسٹیننس آپ لے کے جائیں, پروٹین بارز اور دوسری چیزیں, کہ آپ کو جو ہے وہ جو سروائیو کرنا ہے جتنے بھی آپ لوگ ٹائم وہاں پہ رہیں گے, اینڈ تھنگس کین چینج ریپڈلی. تو اس لیے وی ور پریپیئرڈ فار اٹ. اور ہم تو ایکچولی چاہتے تھے کہ ہم کچھ خود سے لے کے جائیں, ہم لے کے بھی گئے بہت ساری چیزیں جو کہ ہم چاہتے تھے کہ وہاں پہ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں. لیکن وہ لوگ ایسے تھے کہ وہ روتے تھے, کہتے تھے کہ جو ہے آپ ایسے وقت میں آئے کہ ہم بتا نہیں سکتے آپ کو کہ ہم کس طرح سے اپنے مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی روزانہ جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ افطار کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے آ جاتا تھا. اسی طرح سے میرے ایک بہت اچھے دوست وہاں پہ جو فزیشین تھے, ہم لوگ مغرب سے پہلے ہمیں اپنے اپنے مقامات پہ واپس جانا تھا, ہم ہاسپٹل میں نہیں رک سکتے تھے. تو وہ روزانہ اصرار کرتے تھے کہ آپ وہاں پہ رکیں اور ہمارے ساتھ افطار کریں, لیکن ہم نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہماری ریگولیشن یہ تھی کہ ہم بیفور سن سیٹ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آور پلیسز. تو ایک دن وہ آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا, کہنے لگے کہ, اور سارے فزیشین سارے اسٹاف کو جو ہے وہ ہاسپٹل کی طرف سے ایک باکس ملتا تھا جس سے وہ افطار کر سکتے تھے. تو انہوں نے وہ ایک باکس جو ان کو ملا تھا اس دن افطار کے لیے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے, یہ آپ لے جائیں, یہی صرف میں کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا آپ کا کام. تو اپنا افطار جو ہے وہ انہوں نے قربان کر دیا اس حالت میں, جب کہ ان کے ساری فیملی, وہ لوگ 8 9 10 آئی تھنک 13 بہن بھائی ہیں, ان کے والدین ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ ٹینٹ میں رہ رہے ہیں, وہ خود ہاسپٹل میں ریلنٹلیسلی پورا وقت جو ہے وہ وہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں, گھر نہیں جا پا رہے کیونکہ اتنا کام ہے. اور اس پورے لمبے روزے کے بعد بھوک اور پیاس اور گرمی کے باوجود جو ہے وہ مجھے اپنا کھانا لا کے دے رہے ہیں, اور اصرار کر رہے ہیں کہ میں اس کو لے کے جاؤں ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. تو یہ لیول آف ایثار جو ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا ان حالت میں. عام حالت میں تو ہم بہت, ہمیں بس ہم نے خود پیٹ بھرا ہوا ہے, ہم نے بہت کچھ کھایا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ہم
بہت اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ تھوڑا بہت کسی غریب کو بھی دے دیا, تو ہم سمجھتے ہیں میں نے آج کسی کو کھانا کھلا دیا, بڑا اچھا کام کیا, وی فیل گڈ اباؤٹ آور سیلفز, وچ از گڈ. لیکن ان حالات میں جب آپ کے پاس خود کھانے کے لیے نہیں ہے, آپ کو آگے کا پتہ نہیں ہے, اور آپ کی پوری فیملی جو ہے وہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے, اس حالات میں آپ جو ہے وہ ایثار کر رہے ہیں, مہمان کا اکرام کر رہے ہیں, یہ کوالٹی جو ہے وہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی. پھر آگے چلتے ہیں. پھر ہم نے دوسرے ہاسپٹلس میں کام کیا جہاں پہ جو اڈلٹ ہاسپٹلس تھے, جیسے میں نے کہا کہ اٹ واز ناٹ ایکوپڈ ٹو ٹیک کیئر آف 1.7 ملین پیپل. وہاں ڈائلسس کے پیشنٹس تھے, وہاں پہ ان جنرل جو بھی ایک ہاسپٹل آفر کرتا ہے سروسز وہ ہاسپٹل ایکوپڈ نہیں تھا, لیکن پھر بھی وہ لوگ جتنا میکسیمم وہ وہاں پہ کرتے, وہاں پہ جو اپروپریٹ میڈیکیشنس تھیں وہ نہیں تھیں, فیسلٹیز نہیں تھیں, آپریٹنگ رومز جو تھے ان کے وہ بھرے ہوئے تھے, اور کوئی پیشنٹ ایسا ہوتا جس کو جیسے ہیڈ انجری ہوئی یا کوئی اور انجری ہوئی, اس کو اگر ہمیں کہیں ٹرانسفر کرنا ہے تو اٹ واز اے چیلنج, کیونکہ وہ دوسرے ہاسپٹل جو تھوڑا سا نارتھ میں تھے وہ دے ور اوور ویلڈ, تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہم لوگ ان کو بڑی مشکل سے بھیجتے تھے, اور وہی ڈیسیشن لینا پڑتا تھا کس کو بچائیں اور کس کو جانے دیں. لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا تھا کہ جو ان کی ڈیڈیکیشن اور خودداری ہے وہ قابل دید تھی, کہ سارے فزیشین, سارے اسٹاف, سارے لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ تھے کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جو ہے ٹھیک ہے اب وی آر ہیلپ لیس, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, تو نہ ہمارے پاس کوئی ریسورسز ہیں, نہ ہمارے پاس کچھ اور چیزیں, لیکن دے وڈ میک اٹ ہیپن, کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے تھے, کہ جو کہ آئی واز ناٹ ریئلی ٹرین فار دیٹ, کیونکہ ہم تو بڑے لگژری اسٹائل میں اپنے پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس سب فیسلٹیز ہوتی ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں کیونکہ ہم نے ان کو کتنا اچھی طریقے سے ٹریٹ کر لیا. لیکن وی آر آل ڈیپینڈنٹ آن دا ایکوپمنٹ, دا سسٹم, کیونکہ وہاں تو ٹوٹل ہر چیز کولیپس ہوئی تھی. لیکن اس کے باوجود جو ان کے اندر کمٹمنٹ تھی, ڈیڈیکیشن تھی, وہ جو ہے وہ اٹ واز ویری ویری انسپائرنگ. پھر ان کے اندر جو خودداری میں نے دیکھی کہ جو ہے وہ کسی سے وہ ہیلپ نہیں لیتے تھے, کہ میں اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں لے کے گیا تھا, ہم لوگ 12 لوگ تھے, اور وی ٹک اباؤٹ 150 سوٹ کیسز, جو کہ اب تو اٹس انٹائرلی امپاسبل. تو ہم وہاں پہ جب لے کے گئے تھے وہ سوٹ کیسز اور سب چیزیں, اس میں بہت ساری چیزیں تھیں, کھانے پینے کی چیزیں تھیں, لیکن بہت سارے ایسے جیسے میرے جو کلوز فرینڈس تھے وہاں پہ جو بن گئے تھے, ان کو اگر میں کچھ دیتا بھی تھا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم وہ نہیں لیں گے, آپ کسی اور کو دے دیں. کسی اور سے کہتا تھا نہیں کسی کو, وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. تو جو ان کے اندر ایک خودداری کا مادہ تھا کہ ہم کسی سے لیں گے نہیں, وہ بھی قابل دید تھا. میرے پاس ایکسٹرا فونس تھے, میں وہ واپسی میں دیتا ہوا آیا, لیکن وہ بھی کہتے کہ نہیں یہ میں نہیں لے سکتا, لیکن میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں کسی ضرورت مند کو دے دوں گا. تو ایسی جو خودداری ان کے اندر تھی وہ اگین کہ میں نے وہ کہیں ایسی دیکھی نہیں تھی. ایک اور چیز جو میں نے دیکھی وہ ان کے اندر ایک جذبہ جو تھا وہ ہر وقت ان حالات میں بھی رہتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم انشاءاللہ اس سارے معاملے سے جو ہے وہ نمٹ لیں گے, اور جو ان کے اندر جو ریزیلینس تھا وہ قابل دید تھا, کہ ان حالات میں بھی ان کی سوچ جو تھی وہ کافی بلند تھی. ان کو وہ آگے کا سوچ رہے تھے کہ ہم جب وار ختم ہوگی تو ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, اور واقعی میں وہ کرتے. ان کے اندر جو اپنی جو سیلف انڈیپینڈنس کی جو ان کے اندر لگن تھی وہ یہ تھی کہ وار سے پہلے بھی جو ان کی اپنی مینوفیکچرڈ چیزیں تھیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ غزہ کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ بلاکیڈ فرام 2012, کہ انہوں نے جو ہے جب سے جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ تھی جب سے وہ اس نے ٹیک اوور کیا تھا تو انہوں نے کمپلیٹ بلاک کر دیا تھا, کہ یہاں تک کہ آپ کو ایک ایک چیز ڈیفائنڈ ہے کہ کیا چیز غزہ کے اندر آ سکتی ہے, کیا چیز نہیں آ سکتی ہے. اس کی پوری ایک لسٹ ہے جو کہ وچ از گورنڈ بائی اسرائیل, کہ وہ بتائیں گے آپ کو کہ کیا چیز اندر جا سکتی ہے, کیا چیز نہیں جا سکتی. ایون ایز سمپل ایز سم تھنگ لائک اے سیڈ, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سیڈ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور اس کا کچھ بھی وہ ریزن دے سکتے ہیں کہ دے کین یوز اٹ فار ٹیررزم, تو وہ اس کو الاؤ نہیں کریں گے.
بہت سارے میڈیکل ایکوپمنٹس نہیں الاؤڈ تھے. سو وہ چونکہ اس چار دیواری کے اندر قید تھے ایون بیفور دا وار, تو ان کے اندر ایک لگن تھی کہ ہم خود کس طرح سیلف سفیشینٹ ہو جائیں. تو اپنی جو لوکلی جو بھی چیز بنا سکتے تھے, جیسے ہمارے اسٹیتھوسکوپس ہوتے ہیں, انہوں نے 3D پرنٹر سے وہ اسٹیتھوسکوپس بنائے ہوئے تھے, اور دے ور تھنکنگ ایون ٹو میک 3D پرنٹرز کے ساتھ جو ہے وہ وینٹیلیٹرز یا اس کی اکوپمنٹ ہم بنا لیں گے. تو وہ اٹ واز امیزنگ ٹو سی کہ ان کا جو جذبہ تھا سیلف انڈیپینڈنس کا, کہ ہم جو کریں گے وہ ہم خود اپنے لیے وہ کریں گے. ایک لڑکا تھا جو کہ ہی واز اونلی 15-16 ایئرز اولڈ, اور ہائیلی جینیس, جس فیملی کے ساتھ ہم رہ رہے تھے. تو روز وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ بات کرتے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, ہر طرف بامبنگس کی آواز آ رہی ہے, لیکن وہ پرسکون انداز میں مجھے اپنے پلانس بتا رہا ہے کہ میں آگے فیوچر میں کروں گا کیا, جبکہ ابھی کچھ بھی نہیں پتا کہ اس کا وہ بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا, اس کی فیملی بچے گی کہ نہیں بچے گی. اس کی اسکولنگ کمپلیٹلی رکی ہوئی تھی آلموسٹ کافی مہینوں سے, اور اب تک رکی ہوئی ہے. لیکن اس کا جذبہ یہ تھا کہ, اور وہ ہی واز ویری کیپیبل, ویری انٹیلیجنٹ, لیکن اس کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ کس طرح سے میں جو ہوں وہ اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کس طرح سے میں فائدہ مند بنوں, اور میرے یہ پلانس ہیں. اور آئی واز امیزڈ. کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو, تمہیں تو اپنا کھانے کے لیے نہیں ہے اور تم یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو, لیکن ایسا نہیں تھا. آپ بھی جو ہے اس سے اتنا زیادہ مروب ہو جاتے تھے کہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے تھے. آئی واز جسٹ امیزڈ کہ ان کی کیا وہ سوچ تھی. تو یہ چیزیں جو تھیں, یہ اگر میں وہاں نہیں جاتا تو مجھے یہ نہیں باتیں پتہ چلتی, اور نہ ہی یہ. تو میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں ان کی ہیلپ کے لیے گیا ہوں, ایکچولی انہوں نے میری ہیلپ کی, کہ لائف کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ ٹوٹلی میرا چینج ہو گیا, کہ اصل حقیقت کیا ہے زندگی کی, اصل حقیقت کیا ہے ایک مسلمان کی, اور اس دور کے اندر جو ہے ہمیں وہ کیا کرنا چاہیے, وہ سب کچھ میں غزہ سے سیکھ کے آیا. تو آج میں آپ کو یہ بس پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات صرف غزہ تک کی نہیں محدود رہے گی. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں غزہ کے لیے. آپ کو غزہ کے لیے کچھ نہیں کرنا, آپ کو پوری امہ کے لیے کچھ کرنا ہے, کیونکہ اب وہ حالات ایسے آنے والے ہیں کہ ناٹ نیسسریلی کہ وہ سب چیزیں وہیں تک کنفائن رہیں گی. وہی حالات ہم پہ بھی آ سکتے ہیں, لیکن دا بگ کویسچن از آر وی پریپیئرڈ فار اٹ. اگر آج کے سارے حالات ہم پہ آ جاتے ہیں تو کیا ہم غزہ کے لوگوں کی طرح اس کو اس طرح سے ریزیلینس سے ہم وہ کر سکتے ہیں؟ ہم پہ تو تھوڑی سی مصیبت آتی ہے, ہم ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم جو ہے وہ سسٹم کو بلیم کرتے ہیں, ہم فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں, ہم ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں. لیکن وہ ان حالات میں بھی ایک شخص بھی مجھے ایسا نہیں ملا کہ جو کہ ڈس اپوائنٹڈ ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, تو کہتے ہیں نہیں, وی ڈونٹ ہیو اینی تھرڈ آپشن, آئدر وی لیو ہیئر وتھ ڈگنیٹی اور وی ڈائی. تو جو ڈگنیٹی ان کے اندر جو ہے, جو سیلف رسپیکٹ ان کے اندر ہے, وہ اس چیز نے, اور جو ریزیلینس ان کے اندر ہے, اسی چیز نے ان کو آج اس وقت بھی, جب کہ حالات اس سے کہیں زیادہ مشکل ہو گئے ہیں جب جو آج ہیں, جو اس وقت تھے, اسی لیے وہ آج اتنا ابھی تک سروائیو کریں, ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں, ابھی تک وہ فائٹ کریں, اور اس پہ وہ خوش ہیں, اس پہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ وہ راضی ہیں. ہم پہ ذرا سی بھی مشکل آتی ہے, چاہے پرسنل لیول پہ ہو, چاہے جیو پولیٹیکل لیول پہ ہو, ایز اے قوم ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم فوراً کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ, بجائے سے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں, ہم الٹا اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑنے پہ لگ جاتے ہیں. تو آج کا جب میں وہاں سے گیا, واپس آیا, تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا پیغام ہے جب میں اپنے لوگوں پہ لے کے جاؤں. تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ ہمیں نہ آپ کا مال چاہیے, نہ ہمیں آپ کی کوئی اور اسسٹنس چاہیے. ایک چیز جو ہمیں چاہیے وہ بس یہ کہ آپ ہمیں اپنی باتوں میں جو ہے وہ زندہ رکھیں, ہمارا تذکرہ نہ چھوڑیں, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, کیونکہ ان کو دے ور پریٹی کانفیڈنٹ کہ ان کا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ریگارڈلیس آف واٹ دے ول کم آؤٹ آف اٹ, اور انشاءاللہ دے ول. تو سب سے پہلی تو یہ جو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ مایوسی جو ہے وہ اپنے اندر سے بالکل نکال دیں. کہ آپ سوچیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں وہاں کے حالات دیکھ کے, اور گورنمنٹس کچھ نہیں کر رہی, وہ کچھ نہیں کر رہی, لیکن ایک انڈیویجول لیول پہ اگر ہر شخص جو ہے وہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑے, رضا بالقدر پہ اس کا کمپلیٹ ایمان ہو کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہیں. آج بھی جب بھی ان کے پاس مجھے روزانہ کی بیسس پہ میں ان سے کانٹیکٹ میں ہوں,
اور وہ مجھے کوئی بھی بات بتاتے ہیں اس کے بعد ان کا اگلا جملہ یہ ہوتا ہے الحمدللہ علی کل حال، اور دوسرا جملہ یہ ہوتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ بس ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں بھی ان حالات کے لیے، اور زیادہ دور نہیں ہے یہ وہ وقت کہ جب یہ گلوبلی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اینڈ آف ٹائمز ہے، علماء سے سنا ہے، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں لیکن یہی سنا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو اینڈ آف ٹائمز کی جو باتیں حدیث میں آتی ہیں وہ بہت قریب ہیں، اور وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن the big question is کہ are we prepared؟ اگر ہمارا اللہ سے تعلق ویسا نہیں ہے جیسا غزہ کے لوگ ہیں تو پھر ہم we can't survive، کیونکہ اس وقت چھاٹی کا وقت ہوگا کہ جس وقت منافق اور مسلمان جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے گا، اور انہی حالات سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی حالات جب آتے ہیں تب that's the real test کہ ہم یہ پروو کر سکتے ہیں کہ ہم ریئل مسلمان ہیں کہ نہیں، اور ہم خود بھی شاید سرپرائز ہوں کہ اچھا میں نے یہ کیوں اس طرح سے ایکٹ کیا، پرابیبلی میرے اندر ہی کچھ ایسی چیز ہے، میرا ہی ایمان کمزور ہے، میرے ہی اندر منافقت ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں ابھی سے وی نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ فار اٹ، کہ ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ وقت ہم پہ آیا ان پہ بھی آیا ہوا ہے تو ہمارا جو ہے وہ تعلق آپ سے اتنا زیادہ مضبوط ہو کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں سے، اگر ایسا وقت آئے ہم پہ، اور ایسا وقت جو ان پہ آیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے۔ دوسری بات جو وہ یہ ہے کہ ہم ان کے جو سیلف ڈپینڈنس اور اپنی امت کے لیے کچھ کرنے کی لگن ہے وہ ہمیں پیدا کرنی چاہیے۔ ہم اپنی فیلڈ میں، آپ ماشاءاللہ آپ کے ٹیچرز بھی کافی قابل ہیں، دیندار ہیں، اور آپ کو بتاتے رہتے ہوں گے یہ بات بھی کہ ہر چیز جو جس فیلڈ میں ہے، میں میڈیکل فیلڈ میں ہوں، آپ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں ہیں، یا کوئی اور کسی اور فیلڈ میں ہیں، تو اگر ہم اخلاص کے ساتھ اپنی فیلڈ میں جو ہے وہ ایکسل کریں، اور اس نیت سے آپ پڑھیں، اس نیت سے آپ جاب کریں، اس نیت سے آپ اپنے پروفیشن میں ایکسل کریں کہ میں اس سے امت کو فائدہ پہنچاؤں گا، تو آپ کا پڑھنا، آپ کا ہر چیز جو ہے وہ عبادت بن جائے۔ اگر آپ کریں گے، آپ وہی چیز جو آپ نارملی کریں گے، لیکن تھوڑی سی سوچ کے چینج کرنے سے جو ہے اٹ کین میک اے ہیوج ڈفرینس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آپ پڑھیں گے، دوسری طرف آپ اپنے لیے سوچتے ہیں کہ میں یہ آگے جا کے اس طرح سے پروفیشن میں اپنے اس طرح آگے بڑھوں گا، میری اس طرح کی جاب ہوگی، مجھے باہر جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اتنا پیسہ جمع کرنا ہے، وہ آپ سب کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے بھی دیں گے، لیکن اس میں وہ بات نہیں ہوگی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی دربار میں، جب اللہ تعالیٰ کی دربار میں وہ پیش ہوگا۔ بجائے اس کے کہ اگر آپ کریں، وہ سب کچھ کریں، آپ دنیا بھی حاصل کریں، لیکن اگر آپ کا جو ہے وہ سوچ یہ ہوگی کہ میں کسی طریقے سے اپنی امت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں اس سے فائدہ پہنچاؤں گا۔ اب جو ہے جو یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آج ہم مسلمان اتنے کیوں مجبور ہیں، کتنے محکوم کیوں ہیں؟ کیونکہ جو دجالی سسٹم ہے وہ ہم پہ لاگو کر دیا گیا ہے، جو ربا کا سسٹم ہے، جو اور اکنامیکل جو سسٹم ہے دجالی اصولوں پہ جو بنایا گیا ہے، جو ہم پہ لاد دیا گیا ہے، آپ ہی وہ لوگ ہیں جو اس کو توڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اخلاص کے ساتھ اتنے ہم شدت اختیار کر لیں کہ اس ساری دیواروں کو، دجالی دیواروں کو ہم توڑ سکیں، کہ نہیں ہم اپنا سسٹم لے کے آئیں گے، ہم کیوں ڈیپینڈنٹ رہیں اس سسٹم پہ۔ تو اس سوچ سے آپ پڑھیں، اس سوچ سے آپ اپنے پروفیشن میں ایکسل کریں کہ ہم اس سسٹم کو جو کہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے اس کو ہم ریپلیس کریں گے، اور کیا جا سکتا ہے۔ وہی بات ہے کہ غزہ کے لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو اتنے تھوڑے سے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مجبور ہیں، ہم پہ تو یہ سسٹم لاگو کر دیا گیا، یہ تو ہر جگہ ہے، یو کین گیٹ اوے ود اٹ۔ ایسی کوئی بات ان کی نہیں، ان کو ہمیشہ یہی لگن ہے، یہی ان کی سوچ ہے کہ نہیں ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ اتنے سے لوگ ہیں اور اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے انہوں نے مقابلہ کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ کوئی سوچتا کہ اتنی بڑی طاقت سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں تو چند دنوں کی بات ہے، اور جو ان کے دشمن ہیں وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ چند دنوں کی بات ہے اور بس سب ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں، ابھی بھی جو ان کا روب، ان کی جو جد و جہد ہے وہ اسی طرح سے قائم ہے۔ تو ہم بھی اپنے فرنٹس پہ، جس جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں، جو کام جس فیلڈ میں ہے اس میں ہم ایکسیل کریں، اور اس نیت سے کریں کہ ہم اس سے امت کو فائدہ پہنچائیں گے۔ تو تعلق مع اللہ اور دعا، اخلاص اور لگن کہ ہم اپنی فیلڈ میں ایکسل کریں گے،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے قربانی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، جو جس طرح سے غزہ کے لوگ کرتے ہیں کہ ایز اے قوم جو ہے وہ ایک ساتھ ہے. کوئی بھی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہا ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے پر یہ مصیبت آئی ہے اور ہم جو ہے وہ آج مشکل میں ہیں. ایسا کہیں بھی نہیں تھا. تو بس یہی میں آپ سب حضرات کو پیغام دینا چاہوں گا، اور ہوپ فلی کہ میں نے آپ کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو غزہ کا دیا ہے. تو وہاں ظلم کی داستان ہے اپنی جگہ، لیکن مایوسی کہیں پہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. کوشچن کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ Sir, first of all, it's an absolute honor to have you, and we are all indebted to you that you actually risked your life for Gaza. That is something that's huge. That takes a hell lot of courage. Something that's absolutely huge. My question is کہ جو وہاں پہ جتنی اسکارسٹی ہے ریسورسز کی، تو جتنا ہم ود آف کورس صحیح سے آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن جتنی اسکارسٹی ہے تو وہ مینیج کس طرح کرتے ہیں؟ ایگریکلچر کیا وہاں پہ ہے فوڈ کے حوالے سے، پھر میڈیسنس تو وہاں پہ بھیڑ نہیں کوئی ہوں گی، تو آپ لوگوں نے کس طرح اس کو میک شفٹ کیا، لائک کس طرح جگاڑ کے طریقے سے آپ نے کس طرح ان کو ٹریٹ کیا؟ ہاں، یہ اٹس اے ویری گڈ کویشچن کہ وہاں پہ بیسیکلی یہ ہوا کہ جب میں گیا تھا اس وقت، تو اس وقت جو ہے وہ مائک کی ضرورت ہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جو کویشچن یہ تھا کہ وہاں پہ اتنی لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود وہ کس طرح سے وہاں پہ مینیج کر رہے تھے. جس وقت میں گیا تھا وہاں پہ سچویشن ایسی نہیں تھی جیسی ابھی ہے. اسٹل وہاں پہ سو نارملی وہاں پہ اباؤٹ 500 ٹرکس انٹر ہوتے ہیں نارملی بیفور وار غزہ کے اندر، جو کہ سپلائز اور دوسری چیزیں وہاں پہ لے کے جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے تھرو اور دوسری آرگنائزیشنز کے تھرو. لیکن وہ اس وقت بھی انہوں نے لمٹ کیا ہوا تھا، اور دے ور اونلی crossing into Gaza through Rafah border only twice a week، اور اس میں بھی بہت limited تھا، لیکن پھر بھی things were available. تو اس میں دو ایسپیکٹ ہیں، ایک تو میڈیکل اکوپمنٹ، میڈیکل چیزیں جو کہ ہمیں ہاسپٹل کو فنکشن کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے جنرل کوموڈیٹیز جو لوگوں کے کھانے پینے کی چیزیں. تو پھر بھی وہاں پہ جو میک شفٹ انہوں نے بازارز بنائے ہوئے تھے، وہاں کی لوکل پروڈیوس تھی، وہاں کی لوکل جو لائف اسٹاک تھا، تو اٹ واز دیئر بٹ ویری ویری لمیٹڈ، اور اس وقت بھی بہت مشکل ہوتا تھا. تو اس میں پھر وہ ریسورس الوکیشن، اور ان لوگوں کے بہت ہی وہ لوگ جو ہیں اسکل لوگ ہیں وہاں پہ، کہ کس طرح سے ان کو مینیج کریں. اس جہاں پہ وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر نہیں، ان کی میونسپیلٹیز اور سب چیزیں انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا. اور ان کا خاص جو ان کا ہدف تھا، ایسے لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا کہ جو کہ سوسائٹی میں کچھ امپیکٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ڈیلیبریٹلی جو ہے پولیس فورس کو، جو وہاں کے لوکل سیکیورٹی کے لیے ضروری تھی، ان کے جو ٹاپ لوگ تھے ان کو ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کیا اور ان کو شہید کر دیا. اسی طرح جو ٹاپ لوگ تھے ایڈمنسٹریشن میں ہاسپٹلس کے، ان کو ٹارگٹ کیا، ہاسپٹلس کو انویٹ کر دیا. وہاں پہ 37 ہاسپٹلس تھے اس وقت، ہارڈلی 2-3 ہاسپٹلس جو ہوں گے وہ فنکشن کر رہے ہوں گے. جب ہم گئے تھے اس وقت بھی نارتھ میں تو کوئی ہاسپٹل فنکشن نہیں کر رہا تھا. تو اتنی لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود جو ان کی مینجمنٹ تھی وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ انسپائرنگ تھی. تو مشکل تو تھا اس وقت جو کچھ بھی لوکل پروڈیوس تھا اور سب کچھ، لیکن اب حالات اس سے کہیں زیادہ ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اب دیر از کمپلیٹ بلاکنگ. ابھی وہاں پہ کچھ بھی نہیں میسر. تو ابھی میرے ایک ڈاکٹر تھے، ہی از اے PhD ڈاکٹر، انہوں نے ایکچولی ان کے بھائی نے، انہوں نے خود بھی اور ان کے بھائی نے بھی پاکستان سے پڑھا ہے، اور وہ پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ دن میں ہم ایک دفعہ تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں تاکہ ہمیں بس اتنا سسٹیننس ہو کہ ہم آگے تک چلا سکیں اس کو. تو اس وقت تو بہت ہی زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت پھر بھی بہتر تھے. تو بس یہ ہے کہ وہ ان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل ہے اتنا زیادہ، اور جو ان کے پاس لوکلی ویئر ہاؤسز میں چیزیں آلریڈی تھیں پہلے سے،
وہ یوز ہو رہی ہیں. لیکن یہ کہ اب سچویشن کافی جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے کہ کوئی چیز وہاں پہ جانی. اسی لیے بہت سارے ایڈوکیسی گروپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایون سمبولکلی ہی کیوں نہ ہو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان پہ پریشر ڈالیں کہ وہ بارڈرس کھولیں, ایٹ لیسٹ کچھ چیزیں, کچھ ایڈ وہاں پہ پہنچے. لیکن یہ کہ اس وقت اٹس آلموسٹ امپاسبل کہ وہاں پہ کوئی چیز پہنچ سکے, کیونکہ ایون اب جو ہمارے ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں وہاں پہ فزیشنس کے, دے ہیو ٹو کراس تھرو اسرائیل, اور ہم اب اتنا نہیں لے جا سکتے جیسے ہم 150 سوٹ کیسز ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن اب اگر میں جاؤں گا انشاءاللہ تو آئی وونٹ بی ایبل ٹو ٹیک اینی تھنگ ادر دین پرسنل اسٹف, وی آر ناٹ الاؤڈ. تو اس وقت تو یہ تھا کہ ہم خود بھی بہت ساری میڈیکیشنز لے کے گئے تھے, بہت سارے اکوپمنٹ لے کے گئے تھے جو وہاں بس تھے, لیکن اب وہاں وہ بھی کچھ اویلیبل نہیں ہے. وہاں پہ جا کے جب واپس آیا تو ہم نے کچھ میڈیکل کیمپس اسٹیبلش کیے وہاں پہ, اور لوگوں کے کھانے کا جو فوڈ کچن جو ہوتا ہے وہاں پہ وہ ارینج کیا. تو اس میں بھی جیسے ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک ہم نے 5 days کا فوڈ ارینج کیا تھا, تو اس میں صرف ان کے پاس دال چاول اس طرح کی چیز تھی, میٹ اور ویجیٹیبلس بالکل بھی نہیں, اور جو اویلیبل ہے وہ بھی اتنی زیادہ پرائسی ہے کہ وہ لوگ اس کو خرید نہیں سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے. جو ایک ٹومیٹو اس وقت جو بھی تھا جو بازار میں اویلیبل تھا, ایک ٹماٹر جو تھا وہ $5 تھا. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اور ان لوگوں کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, تو وہ کس طرح سے مینیج کر رہے ہوں گے, تو یہ اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے بچوں, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. سر ڈاکٹر نواز صاحب کا ادارے کی طرف سے